عمر ایوب صاحب کیسے بات کریں گے؟ آنریبل اسپیکر اور انتہائی قابل احترام The Honorable Prime Minister is speaking. کائنڈلی بیٹھیں تاکہ عمر ایوب صاحب کی بھی باری آ سکے بات کرنے کی. کائنڈلی تشریف رکھیں تاکہ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے بات کرنا ہے. میں آج کی اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور پورے ایوان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا اور میں اپنے حلیف پارٹیز کے سربراہان جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری صادق حسین اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مکسی اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا. جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف جو 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے وہ اپنی مثال آپ ہیں. اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میاں محمد نواز شریف معمار پاکستان ہیں. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اور شومی قسمت دیکھے کہ وہ شخص جوڈیشل مرڈر کی نظر ہوا. اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت، قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر، میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے اور ان کی تمام ان عوامی منصوبے کے اوپر چونکہ تختیاں لگی تھی، بعض قوتوں کو یہ بات راست نہ آئی اور انہوں نے 3 بار
محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، سلاخوں کے پیچھے بجوایا، بے بنیاد کیسز بنائے، جلا وطنیاں پر مجبور کیا، لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے، نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، نہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے، نواز شریف اور میری بھتیجی وہ جیل میں گئی، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ جیل میں گئی، مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درکنار، انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں۔ اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے کہا، ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا، اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا، اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین، جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی اپنے دو صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا، اور جناب اسپیکر، آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچا تک نہیں۔ ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیا، کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب 9 مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے، 9 مئی کو GHQ میں، کور کمانڈر ہاؤسز میں، ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے۔ جناب اسپیکر، یہ دلخراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جناب اسپیکر، کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے ورثاء پہ، کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے،
جنہوں نے مردانہ وار دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور دہشت گردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا، اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں۔ جناب اسپیکر، ایسی لیڈرشپ، ایسا جتھا، کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹھے رہتے، اور دوسرا راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں۔ میاں محمد نواز شریف نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو۔ آج بطور ایک پاکستانی، آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف، انہوں نے اپنے دورے اسپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے، جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، یہ معزز ایوان بھرا پڑا ہے بہت قابل اذہان سے۔ بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو منجھدار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے۔ اس میں اہل دانش بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں لیڈران کرام بھی ہیں، اس میں ہماری مادی قومی دولت ہے، ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے، وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ
ہم اس ہمالیہ نما چیلنجز کو، ہم اس سمندر سے گہرے چیلنجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے۔ لیکن جناب اسپیکر، ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چیلنجز ہیں جو کانٹے کی طرح پوری قوم کو چبھ رہے ہیں، میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چیلنجز ہے کیا، مشکلات ہے کیا۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ 12,300 ارب روپے صوبوں کو NFC ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف 7,300 ارب بچتے ہیں۔ صوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد، اور جناب اسپیکر جو 7,300 ارب بچتے ہیں اس میں صرف انٹرسٹ، سروس چارجز یا سود کی ادائیگی 8,000 ارب ہے، 8,000 ارب ہے، یعنی 700 ارب روپے کا ڈے ون سے ڈیفیسٹ خسارہ۔ اب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ 700 ارب روپے کا خسارہ ڈے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تعلیم، علاج اور سماج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ افواج پاکستان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گی؟ سرکاری افسران جو وفاق میں ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ بات میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ قرض در قرض لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے، اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم، 25 کروڑ عوام کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر، اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ جس ایوان میں ہم آج بیٹھے ہیں، اس شور شرابے کے باوجود، حالانکہ آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا، بہر کیف یہ ان کی مرضی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ایوان میں بیٹھے ہیں اس کی کارروائی کے اخراجات بھی قرض سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی تنخواہ، اس پورے ایوان کی تنخواہ قرضوں سے ادا کی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ شور شرابہ کیا جائے یا شعور کو فروغ دیا جائے؟ یہ فیصلہ جناب اسپیکر اس ایوان نے کرنا ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس طرح جناب اسپیکر، ہماری صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ آج تک ہم 80,000 ارب 80,000 بلین روپیز کہ ہم
بیرونی اندرونی اور پرائیویٹ قرضے لے چکے ہیں. کیا اس صورتحال میں ایک عظیم ایٹمی قوت والا پاکستان اپنے وجود کو اس قرضوں کے بوجھ کے بعد برقرار رکھ سکتا ہے؟ ضرور رکھے گا کہ اگر ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب ڈیپ سرجری کرنی ہے، ہمیں نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانی ہیں، ہم نے مختلف شعبوں میں بنیادی ریفارمز لانی ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد نواز شریف اور جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری اور جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب اور میرے باقی پارٹی کے زعماء اس بات پر مکمل اتفاق کریں گے کہ یا تو ہم قرضوں کی زندگی سے جان چھڑا لیں، یا پھر خدا نخواستہ جس طرح محکوم قومیں ہوتی ہیں سر جھکا کے ہم اپنے آپ کو چلائیں. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے آگے چلیں گے. جناب اسپیکر، اسی طریقے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور کانٹوں بھرا جو چیلنج ہے وہ بجلی کے ہوش ربا قیمتوں میں اضافہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ گردشی قرضہ اس وقت بجلی کا 2300 ارب پہنچ چکا ہے، 2300 ارب. اور سادہ الفاظ میں 3800 ارب روپے کی بجلی ترسیل ہوتی ہے، یعنی مہیا کی جاتی ہے، مگر وصولی صرف 2800 ارب روپے. 1000 ارب روپے کا گیپ ہے. 1000 ارب روپے جو کہ آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً 3.5 ارب ڈالر بنتا ہے. کیا یہ غریب قوم اس انتہائی بے دردی سے گورننس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ میرا جواب ہے کہ 100% ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اندازہ کریں کہ 1000 ارب روپے صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ کے پی، صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آپ درجنوں دنیا کے شاندار ہسپتال بنا سکتے ہیں. آپ درجنوں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں. غریب اور مجبور کو دوائی مفت مہیا کر سکتے ہیں، اور دیہاتوں میں سبز انقلاب لا سکتے ہیں، اور کروڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کو آئی ٹی کی تعلیم سے بہراور کر سکتے ہیں، اور کارخانے اور صنعتیں اس کا چاروں صوبوں میں جال بچھا سکتے ہیں. لیکن 1000 ارب ہر سال وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، اور اس سے قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے. I would call it like a bottomless pit، کہ ایک بالٹی ہو، اس میں نیچے سوراخ ہو، اور اس سوراخ میں آپ جتنا پانی انڈیلیں وہ نکل جائے گا، بالٹی کبھی نہیں بھرے گی. جناب اسپیکر، اسی طریقے سے 1000 ارب روپے کی سبسڈی دینے کے باوجود تقریباً سال کا 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے.
میں گھڑی کی چوری کی بات نہیں کر رہا، بجلی کی چوری کی بات کر رہا ہوں۔ اور جناب اسپیکر، اسی طریقے سے گیس کا گردشی قرضہ وہ 2900 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے، 2900 ارب روپے پہ، اور اس کی وجہ مہنگی LNG اور گیس چوری اور گیس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور پھر جناب اسپیکر، شومیِ قسمت دیکھیں، شومیِ قسمت دیکھیں، شومیِ قسمت دیکھیں کہ 600 ارب روپے جو ہمارے قومی ادارے ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہاں پر تقریباً 600 ارب روپے کا سال کا وہاں پر خسارہ ہے۔ کیا یہ قوم، غریب قوم، یہ برداشت کر سکتی ہے؟ کیا ان نقصانات اور خساروں کے بعد ہم بطور قوم معاشی طور پر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور ترا یہ ہے کہ PIA کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو 60 اور 70 کی دہائی میں اس کے بارے میں مشہور تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، آج جو اس کا حشر ہو چکا ہے۔ ایک پچھلی حکومت کے ایک صاحب نے PIA کے بارے میں جو زہر اگلا، اس نے پوری دنیا میں PIA کو بین کر دیا۔ اس سے بڑا قومی جرم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو PIA کا جو آج قرضے کا جو حجم ہے وہ 800 ارب روپے ہو چکا ہے۔ اب بتائیے کہ جناب اسپیکر، ان دل خراش واقعات اور ہوش ربا نقصانات کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہاں پر ترقیاتی اور عوامی بہبود کے لیے ایک نئی اینٹ لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک دیوانے کا خواب ہے۔ لیکن اس کا حل موجود ہے، اس کی طرف میں جناب اسپیکر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بجلی چوری اور ٹیکس چوری قوم کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور میں اپنے قائد اور اپنے جو زعماء ہیں ان کی اجازت سے بڑی انکساری کے ساتھ مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس موذی کینسر کو مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن nothing is impossible if there is a will to do. It's a long journey, thorny journey, full of hurdles, but those nations who surmounted these huge obstacles, they became again one of the most growing nations around the world. چین، جاپان، جرمنی اس کی شاندار مثالیں ہیں، ملیا میٹ ہو گئے جنگ دوئم میں، مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت اور امانت میں بدلا، اور آج وہ اوج ثریا سے بات کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بجلی چوری، گیس چوری کا سارا بوجھ غریب آدمی اٹھاتا ہے، یتیم اٹھاتا ہے، بے روزگار اٹھاتا ہے، ایک بیوہ اٹھاتی ہے، ایک برتن صاف کرنے والی، رزق حلال کمانے والی ایک عورت وہ اٹھاتی ہے، اور غریب آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے
مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ جناب اسپیکر، میں صرف آپ کی اب توجہ دلاؤں گا کہ دوسری چوری، ٹیکس چوری کو روکنا ہے۔ اس عمل کی نگرانی یہ خادم خود کرے گا اور انشاءاللہ ماڈرن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرائزیشن، جہاں پر منیمم ہیومن انٹریکشن ہو، اس نظام کو، کامیاب ماڈل کو ہم فی الفور لے کے آئیں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہ جو میں نے مسائل بتائے ہیں اور جو ان کا حل کرنے کا جو عزم کا اظہار کیا ہے ان تمام لیڈران کرام نے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اور روزگار بھی بڑھے گا، ترقی ہوگی، ملک خوشحال ہوگا، قرضوں سے آہستہ آہستہ نجات ملتی جائے گی، اور اس کے لیے میں اور میرے ساتھی اپنی جانیں لڑا دیں گے، کسی چیز کو خاتمے نہیں لائیں گے جناب اسپیکر۔ اور میرے قائد جو ہے وہ مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ تم تاریخیں مت دیا کرو، اس لیے میں احتیاط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان اقدامات کے تقریباً 1 سال میں آہستہ آہستہ ثمرات آنا شروع ہو اور غریب آدمی، یتیم اور بیوہ کی اس کی شنوائی ہو، اور وہ جھولیاں اٹھا کے وہ دعا کرے کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان سب کا ہے، ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے دم لیں گے۔ جناب اسپیکر، معاشی میدان میں انشاءاللہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ تو بجٹ میں بیان ہوگا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع کی مناسبت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، اور 25 کروڑ عوام اس کا شدت سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر شعور عبور کر جائے شور کو تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور پورے ایوان کا فائدہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم 5 لاکھ نوجوان طلبہ و طالبات کو خصوصی تربیت، جدید ترین ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور آئی ٹی کی برآمدات کو ہم انتہاؤں کو چھوئیں گے انشاءاللہ، اور یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ ہنر سیکھ کر یہ جابز نہیں لیں گے بلکہ جابز کریٹ کریں گے۔ اور جناب اسپیکر، کون نہیں جانتا کہ کسان سے ہے پاکستان کی ترقی، کسان، زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی، پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے زمانے میں بھی زراعت کے اوپر بہت کام ہوا، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جو زرعی جناس پیدا کرتے ہیں ان کی قیمتیں دینے کے لیے پریزیڈنٹ زرداری پیش رہے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف نے سستی کھاد پورے پاکستان کو مہیا کی۔ میاں محمد نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے غریب کسان کے ٹیوب ویل کو انتہائی سستی بجلی مہیا کی۔ میاں محمد نواز شریف نے ان کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ہم نے زراعت کی جعلی ادویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ جناب اسپیکر، آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سبسڈی کھاد فیکٹریوں کے بجائے
बराह रास्त किसान को दी जाएगी। सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम का इजरा किया जाएगा जो कि छोटे किसान को मुहैया किया जाएगा और इंशाअल्लाह इसके बारे में तफसीली पैकेज सामने आएगा। और बीज माफिया को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा और दुनिया से आला तरीन बीज मंगवा कर हम अपने किसानों को देंगे ताकि ज़रूरी पैदावार बढ़े और मुल्क आगे बढ़े। और ये बीज हम किसान को पहली मर्तबा मुफ्त मुहैया करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इसका इससे बेपनाह फ़ायदा होगा। और इसी तरह बीज माफिया, जिस तरह मैंने कहा, जाली खाद और ज़रूरी अद्वियात का सूबों के साथ मिलकर, चारों सूबों के साथ मिलकर हम इसका ख़ात्मा करेंगे, क्योंकि वफाक और चारों इकाइयाँ मिलकर पाकिस्तान है। और हम सूबों के साथ मैं वादा करता हूँ कि आगे बढ़ के उनके साथ काम करूँगा और वहाँ पर उनकी रहनुमाई में हम मिलकर इस अजीम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में हम सनती फार्म्स SIFC के तहत उसको फ़रोग़ देंगे। जनाब स्पीकर, कोई मुल्क एक एफिशिएंट, एक पंक्चुअल, वक्त की पाबंद, साफ सुथरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। मेरे ये जो दोस्त शोर मचा रहे हैं, ये भी जंगला बस का शोर बहुत मचाया करते थे और जंगला बस का शोर दिन रात मचाते थे और झूठ के तूफान खड़े कर दिए कि लाहौर में इनकी ज़ुबानी जंगला बस 70 अरब रुपए में बना है। वो खुदा के फजलो करम से 30 अरब में बना। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि BRT पेशावर का क्या हशर हुआ और क्या वहाँ पर करप्शन हुई। ये मेरा मौजू किसी और दिन के लिए है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पंजाब में मेट्रो बस के जाल बिछाया, मैं तमाम सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह आम आदमी के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, मजदूर के लिए, तालिब इल्म के लिए, उस्ताद के लिए, सहाफ़ियों के लिए, वकला के लिए, डिश वॉशर्स के लिए, खाकरोब के लिए, पूरे मुल्क में हम एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम का जाल बिछाएंगे। और यही एक बड़ा राज है तरक्की याफ्ता मुल्कों का तरक्की करना, क्योंकि टाइम इज़ मनी और वक्त की कोई कीमत नहीं। जनाब स्पीकर, इसी तरह जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पंजाब भर में हस्पतालों का जाल बिछाया, मुफ्त अद्वियात दी, मेरी अपने साथियों के साथ हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हर सूबे में, सूबा सिंध ने इसमें बड़ी तरक्की की है, कोई शक नहीं, बड़े बड़े आला अस्पताल बनाए हैं, कोई शक नहीं, लेकिन हम इसमें सूबों के साथ भी और ख़ास तौर पर वफाक में इंशाअल्लाह हम यहाँ पर जदीद अस्पताल और जदीद इलाज की सहूलतें मुहैया करेंगे। और जनाब स्पीकर, यहाँ पर मैं एक बड़ा ऐलान करना चाहता हूँ उनके लिए भी जो सुकून से मेरी बात सुन रहे हैं और उनके लिए भी जो शोर शराबा करके मेरी आवाज़ गुम करना चाहते हैं, उनका शोर गुम हो जाएगा, मेरी आवाज़ बुलंद होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, होनहार बच्चों और बच्चियों
جو کہ انتہائی قابل اور ہائی اچیورز ہے، ہائی پرفارمرز ہے پورے پاکستان میں، ان کو مگر ان کے پاس، ان کے والدین کے پاس رزق حلال کمانے کے باوجود وسائل محدود ہیں۔ میں یہاں پر آج اعلان کرتا ہوں کہ ان تمام پاکستان کے بچے اور بچیوں کو بیرونی دنیا میں جو عالمی معروف یونیورسٹیاں ہیں ان کے وظائف وفاقی حکومت دے گی، ان کے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی، تاکہ یہ قوم کے ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں یہ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں اور پاکستان کو دنیا میں اس کا سر بلند کریں۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم کا ارشاد ہے عدل کرو، یہی تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ جب تک وہ انصاف کرے وہ قاضی کے ساتھ ہے۔ نظام عدل کی موجودہ شکل ایک بہت زیادہ طویل اور تاخیر کا سبب بن گئی ہے۔ بدقسمتی سے بعض جو دیوانی مقدمے ہیں وہاں پر لوگ دیوانہ ہو جاتے ہیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سستا اور فوری انصاف، اس کے لیے ہم عدالت عظمیٰ اور یہ ایوان اس بارے میں مشورہ کر کے ایک ایسا نظام لے کر آئے جس سے لوگوں کو فوری اور سستا انصاف مل سکے۔ جناب اسپیکر، آج میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جیلوں میں قید خواتین اور بچے جو کہ سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں اور ان کی مدت سزا صرف 2 سال سے کم ہے، ہماری حکومت ان کو رہا کر کے تربیتی پروگرام کے ذریعے ایک ہنرمند شہری بنائے گی، اور وہ پھر معاشرے کے عظیم معمار بنیں گے۔ جناب اسپیکر، ثانیہ 9 مئی اس کے زخم آج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہے، اور مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے، اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ اور جو لوگ، میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، جو لوگ جو شامل جرم نہیں ہیں ان کو کوئی غزت نہیں پہنچے گی۔ میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے، جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، وہ قابل جرم نہیں، مگر جنہوں نے 9 مئی کو قوم کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان شہیدوں کے ورثاء کو، ان کے دلوں کو چھلنی کر دیا، وہ کئی رات ان کو نیند نہیں آئی کہ ہمارے والد نے، ہمارے بھائی نے، میرے خامد نے تو جان دے دی، اور یہ لوگ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہوں نے اتنی ہماری بے حرمتی کی ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، دہشت گردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد ہوگا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد محمد نواز شریف کو، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ عظیم قربانیوں سے ماؤں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، طالب علموں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئرز نے
افواج پاکستان کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، پولیس کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، ایک تاجر نے، ایک دکاندار نے، ایک خاک روب نے اس دہشت گردی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر پھر کس طرح ذاتی مقاصد کے لیے ان دہشت گردوں کو دوبارہ ان کو واپس لایا گیا اور بعض خونی دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ وجہ کہ آج پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ اوت کے آئی ہے۔ یہ میرا اور میرے یہ قائدین کا فیصلہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو دوبارہ مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور کبھی دوبارہ دہشت گردی پاکستان کے سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ آپ مجھ سے اتفاق کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل زور سے بتائیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ جناب اسپیکر، اقلیتوں کے حقوق یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور پاسداری بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میثاق مدینہ کی ایک درخشندہ اور تا قیامت ایک مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر آپ ان شرائط پر چلیں گے تو آپ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ہمارا سبز ہلالی جھنڈا اور آئین پاکستان ہماری اقلیتوں کو امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، اور ہم اس میں کسی طور پر بھی خلل نہیں آنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، خواتین کو مساوی حقوق اگر ہم نے مہیا نہ کیے، ہماری آبادی کا 50% ہماری آبادی کا 50% حصہ وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ اس شور شرابے میں بھی شاید خواتین کی آواز مردوں سے زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بے نظیر شہید بھٹو، میری بیٹی مریم نواز یا ثریا انور ہو SOS کی، یا بلقیس عیدی ہو، یا ڈاکٹر رتفاؤ ہو، یا ثنا میر ہوں، ان کی لیڈرشپ کے بغیر ہمارا سفر ادھورا ہوگا۔ خواتین کو اس ترقی کے سفر میں ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ نرسز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ ایک کلارک ہو، یا وہ نڈر خاتون پولیس افسر شہر بانو جس نے قوم کی ایک بیٹی کو جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی جان بچائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا ہراسمنٹ کا ماحول بالکل ناقابل قبول ہے، اور تمام شعبوں میں خواتین جہاں پر کام کرتی ہیں ان کو مردوں کے شانہ بشانہ تنخواہیں ملنی ہوں گی، اور تمام وہ حقوق جو مردوں کو ملتے ہیں خواتین کو بھی مراد ان کو مہیا کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ اور بزنس فرینڈلی پاکستان کی ایک اشد ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں پر نئے کاروبار کے لیے ماحول مہیا کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ فرسودہ نظام ہے، سینکڑوں فرسودہ قانون ہیں، ان کو میں اپنے ان زعماء کے ساتھ مشورے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان تمام قوانین کا یک جنبش خاتمہ کر دیں گے
जिससे कि सरमायाकारी में रुकावट हो, जिससे कि सरमायाकार पाकिस्तान आने से हिचकिचाता हो। और मैं ये भी समझता हूँ जनाब स्पीकर कि हमें टैक्स के जो लेवल है उसको बेशक हम कम करें, क्योंकि जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है, जो एक अच्छा टैक्स पेयर है, उसको मज़ीद टैक्स के बोझ से लादना सरासर ज़्यादती है। और जो माफिया अरबों और खरबों गबन करता है उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये है वो एक बड़ा कैंसर जिसकी मैंने बाज़ मिसालें अभी दी हैं, जिसकी वजह से आज गरीब गरीब तर हो गया है और अमीर अमीर तर हो गया है। लिहाजा हमें जो अच्छे टैक्स पेयर है उनको, कौम को, उनको अपना हीरोज़ बनाना चाहिए, उनको सलाम पेश करनी चाहिए, उनका हमें एहतराम करना चाहिए और उनके कौम के अजीम मेमार का नाम देना चाहिए। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, चारों सूबों में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम एक्सपोर्ट जोन्स का जाल फैलाएंगे ताकि लाखों लोगों को रोजगार मुहैया हो और दुनिया को पता चले कि हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान जिन वजूहात की बिना पर मार्ज़ वजूद में आया था, आज 76 साल बाद उसकी तरफ हमारे लीडरान ने जो कदम उठाए उसमें मज़ीद इजाफा करने के लिए हम दिन रात इनकी मावनत लेंगे। मैं अपने लीडर की, मैं उनकी एडवाइस लूँगा, अपने दूसरे ज़ुमा की एडवाइस लूँगा और पाकिस्तान के अंदर ज़राअत और सनत का जाल बिलाद पर फैला देंगे। और ये एक्सपोर्ट जोन्स क्या होंगे? प्लग एंड प्ले, वन विंडो, उसको अमली जामा पहनाएंगे। दिहाइयों से वन विंडो की बात हो रही है। वन विंडो क्या, आधी विंडो भी नहीं थी। आज हम वन विंडो को, जिसका मॉडल मेरे इल्म में है, चीन में है और दूसरे ममालिक में है, उसको हम इंशाअल्लाह हम अमली जामा पहनाएंगे। जनाब स्पीकर, टैक्स रिफंड में ताख़ीर एक बहुत बड़ा हर्डल है जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या दूसरे जिनका टैक्स भाई आवाज़ नहीं आ रही, टैक्स रिफंड का जिनका जायज़ हक होता है, उनको महीनों नहीं, उनको सालों रुलाया जाता है और जेब गरम किए बगैर उनको टैक्स रिफंड मिलता नहीं। मैं यहाँ पर जनाब स्पीकर अपने लीडर, अपने ज़ुमा की इजाज़त से ये ऐलान करता हूँ कि FBI को जिनका टैक्स रिफंड ड्यू है 10 दिन के अंदर उनको मुहैया किया जाए और उनको टैक्स रिफंड उनके घरों में पहुँचाया जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर FBI को मैं मुकम्मल तौर पर जवाबदेह बनाऊंगा। जनाब स्पीकर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये दुनिया आप सब जानते हैं कि छोटे कारोबार, चाहे वो देहात में हो चाहे वो शहरों में हो, यहाँ पर इस मौज़ूद ज़बान में बड़े मौज़ूद अरकान बैठे हैं जिनका ज़राअत से चोली दामन का साथ है, जिनका कारोबार से बहुत शगफ है। ये मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर देहात में हमने माइग्रेशन को रोकना है शहरों की तरफ, अगर देहात को हमने साफ सुथरा बनाना है, अगर देहात को हमने वहाँ पर तरक्की दिलवानी है, तो वहाँ पर किसान के नौजवान बच्चों और बच्चियों को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए शहरों और कस्बों में नौजवानों को कारोबार करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी छोटा कारोबार करने के लिए, जहाँ पर वो 4-6 मजदूर रखें, जहाँ पर मशीनें लगाएं। देहात में जो फ्रूट गल सड़ जाता है, मोहतरम जरदारी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो अगर उसको स्टोर कर लिया जाए, उसके बाद उसको एक छोटे कारखाने के ज़रिए वहाँ पर जूस, कॉन्सनट्रेट्स, मामलेट बनाकर हम बेचें तो हमारी मईशत आसमानों से बातें करने लगेगी। लेकिन और इसकी मिसालें कौन सी हैं? इसकी मिसाल अमेरिका है, जापान है,
साउथ कोरिया है, नेदरलैंड है और जर्मनी है। ये बड़ी अजीम मिसालें हैं जहाँ पर 80% टोयोटा हो, करोला हो, उनकी 80% पुर्जे सब कॉन्ट्रैक्टिंग से बनते हैं। मैं यहाँ पर जनाब स्पीकर ऐलान कर रहा हूँ कि मैं बैंकों को सख्ती से पाबंद करूँगा कि वो अपने कर्जे का इतना फीसद लाजमी उन नौजवानों देहातों में और शहरों में देंगे जो अपना कारोबार चलाने की सलाहियत रखते हैं। और ये काम ये भूल जाएं कि ये कमर्शियल बैंक्स हैं या ये गवर्नमेंट बैंक है। ये एक ही पैरामीटर होगा, एक ही यार्डस्टिक होगी। और जो बैंक सिर्फ टी बिल्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करके आराम से सोते हैं, वो घर जाके सोएं। अगर कौम की खिदमत करनी है तो एसएमईज में उनको बड़ा शेयर देना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, और यहाँ पर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरमायाकारी के लिए और ख़ास तौर पर बैरूनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि लोग यहाँ पर आंखें बंद करके चले आएँ। बदकिस्मती से इसका जवाब मस्बत में नहीं है। जहाँ पर मैंने अभी फरसूदा कानूनों को ख़त्म करने की बात की है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम तमाम दोस्त ममालिक के लिए वीज़ा फ्री एंट्री पाकिस्तान में कर देंगे ताकि वो यहाँ पर आएँ। उनको वीज़े के लिए वहाँ पर घंटों नहीं महीनों इंतज़ार न करना पड़े और वो यहाँ पर आएँ, और ये इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। और जनाब स्पीकर, ट्रेड कॉरिडोर्स हमने खोलने हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त नवीद कंवर बैठे हैं जो बड़े एक्सपीरियंस हैंड हैं, बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। और ट्रेड कॉरिडोर्स को हमने ओपन करना है, हमने आगे बढ़ाना है। इसमें फॉर्मर मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी काविशें की थी जिनकी मैं बड़ी तहसीन करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जनाब स्पीकर, हमें सीपैक को जो नवाज शरीफ के दौर में वो मार्ज़े वजूद में आया, जनाब स्पीकर, वो हमें सीपैक को और आगे बढ़ाना है। चीन हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, एक दरीना दोस्त है, एक काबिल एतमाद दोस्त है, और मुझे यकीन है कि हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, खारजा पॉलिसी में हम किसी ग्रेट गेम के हिस्सेदार नहीं हैं। हम खारजा पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन अपने उन दोस्तों में इजाफा करेंगे और मुखालफों में कमी लेके आएंगे, और बामी तजारत और मईशत की बहाली और फलाह बहबूद के लिए हम अपने खारजा पॉलिसी को उस पर इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी जहाँ से भी मिले, चाहे वो मशरक़ बईद हो, अफ्रीका हो, लातिनी अमेरिका हो, हम मार्केटें तलाश करेंगे। और अल्लाह ताला का अगर फजल शामिल हाल रहा और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ, प्रेसिडेंट ज़रदारी और बिलावल भुट्टो साहब और डॉक्टर सदीकी और अलीम ख़ान और सरदार मक्सी की मुझे आनत रही, तो इंशाअल्लाह उस मालिक से दुआ है, मैं नवाज शरीफ से बगैर इजाज़त लिए कह रहा हूँ कि हम इतनी मेहनत करें कि 2030 को हम हदफ बना लें G20 की रुकनीत का। डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ कि हम इसमें अगर कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, अमेरिका के साथ हमें अपने तारीख़ी ताल्लुकात को पहले रिपेयर करना है और फिर इस्तवार करना है, और फिर तजारती, दिफाई और माशी और सफारती ताल्लुकात को बेहतर लाना है। ये मेरे कायद की, ये मेरे लीडर्स की और मेरी ज़ाती ये मेरी ख्वाहिश है।
गर्म पानी। यूरोपियन यूनियन और खलीजी तावन काउंसिल के साथ हम रिश्ते मजबूत करेंगे। हमसाया ममालिक के साथ हम असूली और बराबरी की बुनियाद पर हम अपने ताल्लुकात को कायम रखेंगे। जनाब स्पीकर, सऊदी अरेबिया हमारा 76 साल से नहीं, सैकड़ों साल से वो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान नहीं था, उसके साथ तारीखी बरादराना मोहब्बत और यगानगत का ताल्लुक़ है। और सऊदी अरब के फरमारवा और सऊदी अरब के वली अहद, उन्होंने हमारी जो इन 16 महीनों में वज़ीर ख़ारजा की मेहनत, हम सब की कोशिश से जो हमारी मदद की है, हम उनके हमेशा शुक्रगुज़ार रहेंगे। और मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान का नबी के साथ छोड़ा और ना छोड़ेगा। जनाब स्पीकर, यूएई, तुर्की और कतर हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया। और जब हमारी हुकूमत थी तो यूएई के सदर मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद ने अपने मरहूम वालिद के कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की भरपूर आनत की और मदद की। तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन पाकिस्तान के अवाम से वालिहाना मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। और इसी तरह कतर हमारा एक बहुत बरादर मुल्क है जो हमेशा ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान को तरक्की मिले और उसके लिए वो पूरी तरह कोशा हैं। इसी तरह कुवैत, बहरीन, अमान और ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं जिनको हम आगे लेकर जाएंगे। जनाब स्पीकर, इस शोर शराबे में भी मैं यहाँ पर ये बात डंके की चोट पर करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन, गज़ा और कश्मीर, जहाँ पर आज कत्ल व गारत का एक ऐसा बाज़ार गर्म है जो कि पूरी दुनिया में देखती आंख ने और सुनते कानों ने पहले कभी नहीं देखा था। इतने दिलखराश वाक़यात सामने आए। एक सहाफ़ी कभी अपनी बीवी की तदवीन करता है, कोई अपने भाई की तदवीन करता है, कोई 4 साला बेटे की तदवीन करता है, कोई 2 दिन की बच्ची की तदवीन करता है और उसके बाद वो अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ते हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, इसराइल की बदतरीन बमबारी, जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी गई है और दुनिया का कोई इदारा उनको इस बदतरीन जुल्म व सितम और कत्ल व गारत से रोक नहीं सका। ये एक मकामे इबरत भी है और मकामे अफसोस भी है और आलमी बरादरी महवे तमाशाई बनी हुई है और कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का दिन रात उनका खून बहाया जा रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है और आलमी बरादरी इस पर उनके लब सिले हुए हैं। इनकी क्या वजूहात हैं हम सब जानते हैं। और इसके मुकाबले में जनाब स्पीकर, जब ईस्ट तिमोर की बात आती है तो मजहबी बुनियादों पर उसको इंडोनेशिया से अलहदा करके आज़ादी दिलवाई जाती है। जब जनाब स्पीकर सूडान की बात आती है तो सूडान को मजहबी बुनियादों पर बज़ोर बाजू अलहदा कर दिया जाता है और जनूबी सूडान एक नया मुल्क बनता है। जब
شمالی آئرلینڈ کی بات آتی ہے تو ایتھنک، ریلیجس اور دوسرے معاملات کی بنیاد پر وہاں پر بڑی طاقتیں آتی ہیں اور وہاں پر امن قائم کرتی ہیں۔ جب بوسنیا کی باری آتی ہے تو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، اجتماعی قبریں کھودی، اس کا نظارہ دلخراش پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد وہاں پر خدا خدا کر کے امن آیا۔ میاں محمد نواز شریف نے ان دنوں میں بوسنیا کا دورہ کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ میرے معزز مہمان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ شعور میں دب جائے، تحمل اور برداشت میں دب جائے، آئے ہم آج ایک سب یکجاں دو قالب ہو جائیں اور فلسطین اور غزہ کی جو بدترین جو وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستان نہ صرف اپنا اصولی موقف لے کے آئے بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مذمت کی اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی، ان کے حقوق کی، ان کی آزادی کی، کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی یہ کارروائی نامکمل رہے گی۔ جناب اسپیکر، کلائمیٹ چینج کے شدید خطرات ہیں اور پاکستان پہلے 7 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو 2022 میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی۔ سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر کے پی میں اور پھر کچھ پنجاب میں، اس میں ہماری حکومت نے سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی، 100 ارب روپے متاثرین کو تقسیم کیے اور فورن منسٹر نے بڑے فورن پہ جا کے اس معاملے کو اجاگر کیا، اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترمہ شیری رحمان نے اس میں بڑا قابل قدر رول ادا کیا، اور یہ پیسے تقسیم کرنے میں میری بہن شازیہ مری صاحبہ کا بڑا کلیدی رول تھا اور اس کی پوری تحسین کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے فائنانس منسٹر، اس وقت کے پلاننگ منسٹر احسن اقبال، اسحاق ڈار صاحب اور دوسرے ساتھیوں کی اور محترمہ مریم اورنگزیب کی اس میں بڑی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ فاطمی صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ جناب اسپیکر، شمسی توانائی کے زیر انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں تاکہ غریب کو سستی بجلی ملے، لہٰذا میں آج یہ تیل مافیا، یہ آئل مافیا جس نے پاکستان کی بجلی کی سستے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی، ان کو میں ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک کی سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچائیں اور اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے شمسی توانائی اور ونڈ انرجی میں وہ انویسٹ کریں، اس کے بغیر ان کا کاروبار اب آگے نہیں چلے گا۔ جناب اسپیکر، میں نے وقت تو بہت لیا ہے لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شور شرابہ جو ہے یہ شعور میں بدل جائے۔ جناب اسپیکر، انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے۔ عدالتیں موجود ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا ان کا جو پورا سٹرکچر موجود ہے، ٹریبیونلز ہیں، ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹ ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اغیار کو دعوت دے کر پاکستان کے اندر مداخلت کا راستہ آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آئینی اداروں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پارلیمان پر اعتبار نہیں مگر اغیار پر اعتبار ہے۔ یہ جناب اسپیکر
اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا 2018 میں نواز شریف نے اس طرح کی کوئی بات کی؟ کیا انہوں نے جب کبھی اس طرح کی بات ہوئی انہوں نے کبھی اس طرح کی بات کی؟ کبھی کوئی بملہ توڑا؟ کبھی لانگ مارچز کیے؟ 76 سال میں پہلی مرتبہ 14 اگست کو پی ٹی آئی نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا۔ 14 اگست تو خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے، 14 دن تو چراغاں کرنے کا دن ہوتا ہے۔ کس کے اشارے پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا؟ یہ راز ایک دن ضرور کھلے گا۔ جناب اسپیکر، انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے بیٹھے آئیں، یہ ہاؤس بیٹھے مشاورت کرے اور مل کر ہم ایک ایسا انتخابی نظام آئندہ کے لیے بنائیں کہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ 2018 میں کون نہیں جانتا کہ پر ڈاکہ ڈالا گیا، پی ٹی آئی کے پٹے یا دوپٹے ان کی صاحبزادی جیل میں تھی، ان کو یہ خبر نہیں دی گئی کہ ان کی اہلیہ محترمہ میری پیاری بھابھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جناب اسپیکر، میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملی، یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جمہور کا طریقہ ہے کہ اگر سپلٹ مینڈیٹ ہے تو لائک مائنڈڈ پارٹیز مل کر حکومت بنائیں۔ مگر میں نے اور تمام دوستوں نے ان کو جو سنی اتحاد کونسل کے ممبرز بن گئے ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں حکومت بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آئیں ہم پازیٹیو کردار ادا کریں گے، آئیں ہم پاکستان کے لیے اپنی توانائیاں خرچیں گے۔ آپ بھول گئے کہ فاٹف کے زمانے میں اپنے ممبروں کو تو آپ ایجنسیوں کے ذریعے ہانکتے تھے، ہم نے فاٹف میں والنٹریلی آپ کا ساتھ دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا۔ کشمیر کے لیے جب ابھی نندن یہاں آیا ہم نے تمام اختلافات بھلا کر ہم اکٹھے ہوئے، آپ نہیں آئے، ہم وہاں بیٹھے رہے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ کووڈ کا زمانہ آیا، میں پاکستان آیا، کانفرنس ہوئی اور عمران نیازی تقریر کر کے میری باری آئی۔ مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں کہ عمران نیازی بیٹھے ہیں، تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کو بڑا ضروری کام ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ یہ عالم ہے جناب اسپیکر، یہ عالم ہے اور آپ کو یاد ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے جب وہ حکومت نہ بنا سکے ہم نے خوش دلی سے، محبت سے، بات چیت سے حکومت بنائی۔ یاد رہے کہ اپوزیشن کو 1,70,00,000 ووٹ ملے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو 4.5 کروڑ ووٹ ملے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ جمہور کا طریقہ ہے، یہ حکومت بنانے کا طریقہ ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، اگر واقعی ہم ایک ملک، ایک گھر، ایک خاندان ہیں تو پھر یہ نفاق کیوں ہے؟ یہ ایک اگر خاندان ہے تو پھر نفاق کیوں ہے؟ نفرت، گلی گلی گالی گلوچ کا کلچر پھیلا دیا گیا اور معاشرے میں زہر گھول دیا گیا جس کو صاف کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ آج جس طرح چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے، پچھلے کئی سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ڈس سروس قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی۔ بڑے بڑے لیڈر وہ اپنی جانیں قربان کر گئے، انہوں نے جلا وطنیاں اختیار کر لیں لگے، مگر کبھی قوم کو غلط راستے پہ نہیں جانے دیا، کبھی قوم کو گالی تو دور کی بات ہے، تو کہنے کی بات نہیں کی۔ میرے قائد نے، ان زعماء نے ہمیشہ لیڈران کو ساتھ صاحب کا، تمام تر اختلافات کے باوجود یہی حسن ہے جمہوریت کا، یہی پارلیمانی روایات ہیں، یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اور میں آج
यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने 2018 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के अपनी पहली तकरीर में मिसाक मईशत की बात की थी, मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें, मिलकर इन चैलेंजेस का जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है इनको उठाएं। मैं आपको भी दरख्वास्त करता हूँ, आपको भी अपील करता हूँ कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठें तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, मुझे एक बहुत अहम बात करनी है और वो बड़ी हसास बात है, और वो है सूबाई तासुबात को ख़त्म करना। ये 4 इकाइयाँ ये पाकिस्तान बनाती हैं, चारों में कौमी यकजहती, चारों में हम आहंगी, चारों में मोहब्बत, चारों में तरक्की की दौड़ मुसावी, चारों को मुसावी हकूक़। ये है वो वफाक का ढांचा जिसको पाकिस्तान कहते हैं। मुझे बलूचिस्तान की महरूमी का मुकम्मल इदराक है। ये अलग बात है कि जब किसी दौर में, और ख़ास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, जब चीनी सीपैक के मंसूबों को वहाँ पर ले जाया गया, तो खाली बलूचिस्तान उस वक़्त नई जद में था, दहशत गर्दी के बाकी सूबे भी थे। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर इन ज़ोमा के बड़ों ने शहादतों के जाम नोशी किया, वहाँ पर मेरे बुज़ुर्ग मौलाना फजलुर रहमान, उनको पर भी कई मरतबा कातिलाना हमले हुए, अल्लाह ने अपना हाथ देकर उनको बचाया। वहाँ पर बलोर फैमिली है पेशावर की, सिंध के अवाम ने, सिंध के सियासी लीडरों ने, पंजाब के अवाम ने और बलूचिस्तान के अवाम ने, पंजाब के लीडरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसकी हमें आज कदर करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का हमारा बहुत प्यारा सूबा है। मेरे बलूचिस्तान के ज़ोमा यहाँ बैठे हैं, उनकी नाराज़गियाँ जायज़ भी हैं, कुछ जो भी हैं हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि लापता अफराद के मसले को ख़त्म किए बगैर, मिसिंग पर्सनस के मसले को हल किए बगैर मुनसिफाना तौर पर बलूचिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। इसलिए मैं ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि पहली फुर्सत में हम बलूचिस्तान के ज़ोमा के साथ बैठेंगे और खुले दिल के साथ हम बात करेंगे, चाहे वो मिसिंग पर्सनस का हो, चाहे वो कोई और मामला हो। हम खुले दिल के साथ बैठ बात करेंगे कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बलूचिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है, बलूचिस्तान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। उसके बगैर पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफ़र इख्तियार नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फ़र्द कायम है रब्ते मिल्लत से, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान की तामीर नौ के लिए हर पाकिस्तानी का अज़्म नौ दरकार है। महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा, नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए बेहतरीन पाकिस्तान, समाजी और माशी इंसाफ, ये हमारा नस्बुल ऐन है। इस मकसद के लिए मैं और हम अपनी ज़िंदगी की तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर देंगे, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। जनाब स्पीकर, मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम, मगर हमें मैंडेट मसाइल हल करने का मिला है। कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों की सलाहियत पर हमें भरपूर भरोसा है। मैं आपसे इज़हार और कुर्बानी, जनाब स्पीकर, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ इस ऐवान की खिदमत में पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से कि मैं आपसे इज़हार और कुर्बानी की ऐसी तोक़ो नहीं रखूँगा जिसकी मिसाल हम सब खुद न बन जाएं। पहले
ہم خود مثال بنیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور پھر آپ سے توقع کریں گے۔ جناب اسپیکر، محنت اور امانت اور دیانت ہمارا شعار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام۔ قائد اعظم نے ہمیشہ نوجوانوں کو خبردار کیا کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، چاہے کوئی گھڑی والا ہو یا بغیر گھڑی کے ہو۔ جناب اسپیکر، ایک مدبر سیاستدان نے کہا تھا، آسک not what your country can do for you, ask what you can do for your country۔ آج یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے، ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا۔ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا، انہیں وزیر اعظم بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، انہیں پریزیڈنٹ بنایا، انہیں فارن منسٹر بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، ان کو وزراء بنایا، مجھے خادم بنایا۔ آج ہمیں پاکستان کو دینا ہے اور ہر چیز پاکستان کے لیے ہے۔ اور چرچل نے کہا تھا، I have nothing to offer but blood, toil, tear and sweat۔ جناب اسپیکر، جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو، نیک نیتی ہو، جذبہ جواں ہو، تو پھر سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ عرض کروں گا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج ہم معجزوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ معجزے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں آتے جب تک کہ انسانی ہاتھوں سے وہ رونما ہوتے ہیں۔ محنتی ہاتھوں سے یہ لکیریں اور تقدیریں بدلتی ہیں۔ ہاتھ ہی دعا ہیں، ہاتھ ہی دوا ہیں، ہاتھ ہی شفا ہیں۔ انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں، اور انہی ہاتھوں سے ہم موجوں کا مقابلہ کر کے دریا عبور کر سکتے ہیں۔ قوم کو اب کسی مزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں، عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے، نتیجہ، ان کی ہمت اور برداشت کا نتیجہ، اور ہمارے عزم، کوششوں، قربانی اور احسار کا نتیجہ۔ ہم نے آپس میں بیٹھ کر انہیں مساق معیشت کی پیشکش کی، اور اب حکومت میں انہیں مساق مفاہمت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، جناب خالد بخشی، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان، پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ پاکستان اور یہ عوام، یہ پورا ہاؤس پاکستان کے لیے، ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں۔ یہ شاید ہمارے آپسی کے دوست آپ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ بات ہے سیدھی صاف، عوام کو چاہیے انصاف۔ بات ہے سیدھی صاف، انصاف، بات ہے سیدھی صاف، عوام کو انصاف چاہیے۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! قائد اعظم، زندہ باد! شکریہ۔